صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAAD_EILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج ایک عظیم صحابی رسول، شہید احد، سیدنا وہب بن قابوس رضی اللہ عنہ، آپ کے تذکارے پاک ہوں گے اس سے پہلے، اور اس کے ساتھ آپ کے بھتیجے سیدنا حارث بن عقبہ بن قابوس رضی اللہ عنہ، ان کے تذکارے پاک ہوں گے اس سے پہلے۔ کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ، مرگی سے چھٹکارے کے لیے وظیفہ، مرگی کا روحانی علاج۔ 3 روحانی علاج ہیں، تینوں کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلا، اگر کسی شخص کو مرگی کے دورے پڑتے ہوں تو نماز فجر کے بعد ایک کاغذ پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی سیدنا المرتضی، اردو میں مرتضیٰ جسے کہتے ہیں، سیدنا المرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، یہ 145 مرتبہ لکھیں۔ نماز فجر کے بعد ایک کاغذ لیں، اس پر سیدنا المرتضی 145 بار لکھیں، اور وہ کاغذ پانی میں بھگو کر مریض کو پلائیں، یعنی وہ کاغذ کسی پانی کی بوتل وغیرہ میں ڈال لیں، یا برتن میں، کسی اور برتن میں ڈال لیں، اور وہی پانی مریض کو پلاتے رہیں، انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی۔ یہ مرگی کا روحانی علاج ہے، مجرب علاج ہے، اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ دوسرا روحانی علاج یہ ہے کہ جس شخص کو مرگی ہو، سورۃ الشمس پڑھ کر اس مرگی والے کے کان میں پھونک مار دیں، دم کر دیں، انشاءاللہ سورۃ الشمس کو پڑھ کر مرگی والے کے کان میں پھونک مارنا یہ بہت مفید ہوگا۔ اسی طرح تیسرا علاج، روحانی علاج، یہ بھی ضرور کیجئے کہ مرگی کے مریض کے کان میں 5 بار اذان پڑھیں، روزانہ 5 مرتبہ اذان پڑھیں گے، انشاءاللہ اس سے بھی اسے افاقہ ہوگا۔ تو یہ 3 بہت اہم روحانی علاج ہیں مرگی کے حوالے سے، ضرور آپ اپنے معمول کا حصہ بنائیں، آپ کو ضرورت ہے تو اپنے اوراد و وظائف میں شامل کیجئے۔ آپ کے گھر میں کسی کو ضرورت ہے اس کے لیے پڑھیے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے اعزاء، اقرباء، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے، آپ کے، ہمارے بتانے سے اگر امت مسلمہ میں سے کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، اسے شفا ہوتی ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، سیدنا وہب بن قابوس رضی اللہ عنہ، سیدنا حارث بن عقبہ بن قابوس رضی اللہ عنہ، ان 2 ہستیوں کا تذکارے پاک ہوں گے، اور یہ ایسی ہستیاں ہیں، بالخصوص سیدنا وہب بن قابوس رضی اللہ عنہ، ان کے حوالے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی لوگوں سے، تابعین اعظام سے پوچھا کرتے تھے کہ تم مجھے بتاؤ وہ کون سی ہستی ہیں، وہ کون سی شخصیت ہیں، وہ کون شخص ہیں کہ جنہوں نے ایک نماز بھی ادا نہیں کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت عطا فرما دی، سیدھے جنت میں داخل ہو گئے۔ تو بعض اوقات وہ تابعین اعظام جو اس بارے میں نہیں جانتے تھے وہ خاموش ہو جاتے اور کہتے کہ ہمیں نہیں معلوم، آپ ہی ارشاد فرمائیے۔ تو پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے کہ وہ شخصیت، وہ صحابی رسول کہ جنہیں ایک بھی نماز ادا کرنے کا موقع نہیں ملا،
یعنی اسلام قبول کیا تو فوراً شہادت پا لی، شہادت کا مقام پا لیا۔ اس دوران نماز کا وقت بھی نہیں آیا، اتنی عجلت میں یہ سارا معاملہ ہوا۔ اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد وہ جہاد میں شامل ہوئے اور فوراً انہیں شہادت مل گئی اور بس جنت میں چلے گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالخصوص ان کے لیے جنت کی بشارت ارشاد فرما دی، جنت کی خوشخبری دے دی۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے، یہ سیدنا وہب بن قابوس رضی اللہ عنہ ہیں جن کو یہ سعادت حاصل ہوئی۔ آپ کا خاندانی پس منظر کا ذکر کیا جائے تو صحابیت کا تو بلند مقام و مرتبہ آپ نے پایا ہی ہے کہ جس کے حوالے سے قرآن و حدیث میں ہماری جا بجا رہنمائی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں تمام آیات بینات میں عرض کیا کرتا ہوں جو مؤمنین کاملین کی شان میں نازل ہوئیں، جو ایمان والوں کی شان میں نازل ہوئیں، جو اعمال صالحہ بجا لانے والے کی شان میں نازل ہوئیں، وہ ساری کی ساری صحابہ کرام علیہم رضوان کی شانیں ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم کا ذکر کریں تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان ہے۔ ہم دعائیں مانگتے ہیں، اگر تو کوئی غیر مسلم یہ دعا کرے کہ اللہ سیدھا راستہ دکھا، تو پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کا راستہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ اس کے لیے سیدھا راستہ ہے۔ یعنی وہ ان عظیم ہستیوں کے راستے پر چلنے کی دعا مانگ رہا ہے کہ اسلام کی دولت ہمیں عطا فرما۔ جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے یہ دعا ہے۔ اگر مسلمان ہیں، عامت المسلمین، عام مسلمان ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ اللہ میں سیدھا راستہ چلا، دکھا تو دیا اسلام کا اللہ نے راستہ، اور پھر جو اسلام کے راستے پر چل رہے ہیں، چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے یوں ہوگا کہ اللہ میں سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ جس پر تو نے ہمیں چلایا ہے۔ تو یوں تمام لوگ جب یہ دعا مانگتے ہیں تو اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا راستہ ہے۔ اور پھر جب اللہ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر ہم دعا مانگتے ہیں اے اللہ تو چلا جن پر تیرا انعام ہوا، تو ان انعام یافتہ لوگوں میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے مقام پر یہی صحابہ کرام علیہم رضوان ہی تو ہیں۔ تو یوں صحابہ کرام علیہم رضوان کی شانوں کے تذکرے تمام صورتوں میں ہیں، پورے قرآن مجید فرقان حمید میں ہیں۔ اور پھر آگے چلیے سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ کتاب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب ہدایت قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ھدی للمتقین، فرمایا یہ متقی لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ تو اب وہ متقی کون ہیں؟ آگے ہی فرما دے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ پر سب سے پہلے بن دیکھے کون ایمان لائے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان۔ تو اس لیے یہاں پر متقین کی صف میں بعد از انبیاء کرام علیہ السلام سب سے پہلی جو ہستیاں ہیں وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہی ہیں۔ سورہ فاتحہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی شانوں کا ذکر، سورہ بقرہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی شانوں کا ذکر، اور اس سورہ بقرہ میں جو ابتدائی 5 آیات بینات ہیں ان میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان اور عظمت رفعت کا ذکر ہے۔ پھر دوسرا رکوع سورہ بقرہ کا شروع ہوتا ہے تو اس پورے رکوع میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمتوں، رفعتوں اور شانوں کا ذکر ہے، اور اس بات کا بھی ذکر ہے کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کا انکار کرتے ہیں، یا منافقین کا ذکر ہے بالخصوص، جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس آتے تو کہتے ہم تمہاری طرح ہم بھی ایمان لائے، لیکن جب اپنے منافقین، یہود، مشرکین، دیگر لوگوں کے پاس جاتے، غیر مسلموں کے پاس، تو انہیں کہتے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ یہ صحابہ کرام تو بے وقوف ہیں، ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں نہیں۔ اللہ نے پھر فرمایا الا انہم هم السفہاء، کہ بے شک یہ منافقین جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں تنقیص کرتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، معاذ اللہ انہیں بے وقوف کہتے ہیں، فرمایا صحابہ کرام علیہم رضوان بے وقوف نہیں ہیں، یہ تو دانش مند ہیں، عقل مند ہیں، ان سے بڑھ کر عظمت، رفعت اور شان والی ہستیاں کون ہو سکتی ہیں جنہیں براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف ملا۔ اللہ فرماتا ہے یہ ایسے نہیں، بلکہ یہ منافقین یہ بے وقوف ہیں، یہ سفہاء ہیں، یہ بے وقوفوں کا ٹولہ منافقین کا ہے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کو برا بھلا کہتا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں اپنی زبانیں طعن جو ہیں وہ دراز کرتے ہیں۔ تو یوں اللہ نے تو سورہ فاتحہ میں، سورہ بقرہ میں،
پہلے رکوع میں، دوسرے رکوع میں، حتیٰ کہ پورا قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے جانثار صحابہ کرام علیہ رضوان کے جا بجا تذکرے فرمائے، ان کی عظمتوں، رفعتوں اور شانوں کو بلند فرمایا، ذکر فرمایا۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان وراء الورا ہے، ہماری ناقص عقل فہم میں آنے والی ہی نہیں۔ ہم قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث مبارکہ میں جو ان کی شانوں کے جا بجا تذکرے موجود ہیں ان میں سے وقتاً فوقتاً ذکر کرتے رہتے ہیں۔ انہی عظیم ہستیوں میں سے ایک ہستی سیدنا وہب بن قابوس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کے خاندانی پس منظر کا ذکر کیا جائے تو مدینہ طیبہ سے آپ کا تعلق ہے، قبیلہ مزنی جو ہے اس سے آپ کا تعلق ہے، اور یہ قبیلہ جو ہے یہ مدر تک پہنچ کر قریش کے خاندان سے مل جاتا ہے، یعنی بنو ابراہیم میں، بنو اسماعیل میں یہ قبیلہ بھی شامل ہے۔ اور یوں سمجھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب کے ساتھ اس قبیلے کا سلسلہ نسب بھی متصل ہو جاتا ہے۔ یوں سیدنا وہب بن قابوس رضی اللہ عنہ آپ کا سلسلہ نسب قریشی ہونے کے ناطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اور اس قبیلے کے قیام کے بارے میں یہ تاریخ نگاروں نے، سیرت نگاروں نے لکھا کہ اس کا قیام بلاد غطفان میں بتایا جاتا ہے۔ بنو غطفان یہ بھی ایک قبیلہ تھا، اور یہ قبیلہ جو ہے حوازن تک، غزوہ حوازن تک مسلمانوں کے ساتھ، صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ لڑتا رہا، جنگوں میں شامل رہا۔ بہرحال آپ کے بارے میں یعنی ایک ہی دن میں ایمان لائے، اسی دن غزوہ احد میں شریک ہوئے، اسی دن شہادت کا مقام پایا۔ یوں سمجھیے کہ پہلی اور آخری بار آپ کا جو ذکر ملتا ہے صفحہ تاریخ پر وہ ماہ شوال المکرم 3 ہجری میں غزوہ احد کے دن ہی ملتا ہے۔ یعنی اس سے پہلے بھی آپ کے حوالے سے سیرت نگاروں نے، تذکرہ نگاروں نے آپ کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ آپ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اور اسی دن آپ کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے بعد چونکہ اسی دن آپ کی شہادت ہو گئی، تو اس دن کے بعد چونکہ آپ کی شہادت ہوئی، آپ کی تدفین ہو گئی، تو آپ کے جب اس دنیا سے ہی پردہ کر گئے تو پھر آپ کے دیگر کی کوئی بھی آپ کا واقعہ نہیں ملے گا۔ تو پتہ چلا اسی ایک دن کے حوالے سے، اور وہ ایک دن آپ ہی کا دن کہہ لیجئے اس حوالے سے کہ آپ کا دن اس لیے ہے کہ اسی ایک دن میں ایمان کی دولت بھی آپ کو حاصل ہوئی، اسی دن میں جہاد میں بھی شریک ہوئے، اسی دن میں کفار کو واصل جہنم بھی کرتے رہے، اسی دن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان نچھاور بھی کر دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کی خاطر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل پر اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، اسی دن شہادت بھی پائی، اسی دن آپ کی تدفین بھی ہوئی۔ تو یوں یہ غزوہ احد کا دن آپ کے لیے بہت بڑا دن ہے۔ بہرحال اس دن آپ صفحہ تاریخ پر نمودار ہوئے، اسی دن شہرت عامہ پائی، اسی دن بقائے دوام پائی، اور پھر ایسا بلند مقام پایا، ایسے بلند مقام پر فائز ہوئے کہ ملت اسلامیہ تا ابد ان پر ہمیشہ ہمیشہ فخر کرتی رہے گی، نازاں رہے گی۔ اور یہ وہ ہستی ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ ان کی اس شہادت پر ناز کیا کرتے تھے، فخر کیا کرتے تھے، اور تمنا کیا کرتے تھے کہ ہمیں بھی ایسی شہادت مل جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام ہوتا ہے، وہ جن ہستیوں پر یہ انعام فرما دے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان پر تو یہ انعام اور انعامات کی بارش، لطف و کرم اللہ رب العزت کا عام تھا۔ سیدنا وہب بن قابوس رضی اللہ تعالی عنہ بظاہر ایک قبیلہ مزنی میں بکریاں چرانے والے کے طور پر مشہور تھے، معروف تھے، اور ابتداء میں اسلام بھی نہیں لائے، اسلام سے دور رہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو اپنی بکریاں لے کر، ریوڑ لے کر آپ باہر مدینہ طیبہ سے دور چلے جاتے، پورا دن وہیں مصروف رہتے۔ اگرچہ آپ کا قبیلہ جو ہے، یہ اس قبیلے کے اکثر لوگ جو ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ابتداء میں۔ ایک وجہ یہ بھی تھی، اس کے علاوہ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو لیکن جب اسلام قبول کیا غزوہ احد کے دن، اور پھر شہادت کا بلند مقام پایا،
تو پھر قابل رشک بن گئے۔ آپ ان صحابہ کرام علیہم الرضوان میں شامل ہیں۔ آپ کے علاوہ بھی ایک دو اور یا کچھ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کا بھی ذکر ملتا ہے، تو پھر آپ بھی ان صحابہ کرام علیہم الرضوان میں شامل ہیں جنہوں نے دار آخرت کی طرف جانے سے پہلے نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ کوئی حج کی، نہ زکوٰۃ دے سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو، بالخصوص آپ کا جب ہم ذکر پاک کر رہے ہیں، تو ایسی شان، ایسی عظمت، ایسی رفعت عطا کی کہ اوج ثریا جو ہے وہ بھی آپ پر نازاں ہے۔ چشم فلک بھی حیران رہ گئی کہ کیسی ہستی جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہی ہیں۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، جس کو ملا۔ اب تاریخ کی کتابوں کو جب ہم پڑھتے ہیں، طبقات ابن سعد کا ذکر کرتے ہیں، الاصابہ، اسد الغابہ، تو اس میں آپ کا ذکر یوں موجود ہے کہ ایک روز آپ اور آپ کے بھتیجے حارث بن عقبہ بن قابوس، یہ دونوں اپنے علاقے میں بکریاں چرا رہے تھے۔ بکریاں ہانکتے ہوئے وہ بکریاں مدینہ طیبہ لے کر آئے۔ جب یہ مدینہ طیبہ لے کر آئے، اب مدینہ طیبہ آنے کی ان کی نیت کیا تھی، اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے کہ بکریاں فروخت کرنا نیت تھی، یا اپنے قبیلے والے لوگوں کا پتہ چلانا نیت تھی، یا یہی دولت ایمان سے مشرف ہونا تھا۔ تو یہ جب مدینہ طیبہ پہنچے، سیدنا وہب بن قابوس رضی اللہ عنہ اور ان کے بھتیجے سیدنا حارث بن عقبہ بن قابوس رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے مدینہ طیبہ کو دیکھا۔ مدینہ طیبہ خالی پڑا ہے، مدینہ طیبہ میں مرد موجود نہیں ہیں، خواتین اور بچے موجود ہیں۔ تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا، انہوں نے اپنے قبیلے والوں سے بھی پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر لوگ یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان کہاں ہیں؟ مدینہ طیبہ کیوں خالی پڑا ہے؟ تو پھر جو بھی مدینہ طیبہ میں موجود تھے، خواتین، بچے، کچھ نوجوان بھی تھے جو 15 سال کی عمر سے کم تھے، جن کو غزوہ احد میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ملی تھی، تو ان لوگوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنے عظیم لشکر کے ساتھ مشرکین مکہ کے مقابلے کے لیے میدان احد کی طرف تشریف لے گئے ہیں۔ بس یہ سننا تھا، تو اسی وقت ان کے دل میں اسلام کی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا جذبہ بیدار ہوا، اور اسلام کی ایسی محبت پیدا ہوئی کہ بکریاں وغیرہ انہوں نے وہیں چھوڑیں، بعض روایت کے مطابق بیچ دیں، بعض روایت کے مطابق وہیں چھوڑ دیں ان دونوں ہستیوں نے، اور کہنے لگے کہ میں اس وقت اسلام کے حق اور سچ ہونے کی کوئی دلیل ہی طلب نہیں کرتا۔ وہ دل میں اسلام گھر کر چکا تھا، بغیر کسی توقف کے یہ دونوں چچا اور بھتیجا میدان احد کی جانب دوڑے، میدان احد میں پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فوراً دین اسلام کو قبول کیا، ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے، مومنین کاملین میں شامل ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض بھی کیا، غزوہ میں حاضر ہونے کی، شامل ہونے کی اجازت بھی لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت بھی عطا فرمائی، اور اس احسن انداز کے ساتھ، اس خوبصورتی کے ساتھ اسلام قبول کرتے ہوئے یہ غزوہ احد میں شریک ہوئے، اور بالآخر یہ دونوں ہستیاں سیدنا وہب بن قابوس رضی اللہ عنہ، سیدنا حارث بن عقبہ بن قابوس رضی اللہ عنہ، دونوں کفار کو واصل جہنم کرتے ہوئے، کفار کے مقابلے میں بے خوف ہو کر، نڈر ہو کر لڑتے ہوئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جان آفرین کا سپرد کر دیں، شہادت کا بلند رتبہ اور مقام پا لیا۔ اور اتنی بہادری، اتنی دلیری کے ساتھ لڑے، خوب شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا کہ مشرکین مکہ، علامہ ابن سعد جو ہیں انہوں نے لکھا کہ سیدنا وہب بن قابوس رضی اللہ عنہ نے غزوہ احد میں جرأت اور دلیری کا بہت اعلیٰ مظاہرہ کیا، شاندار مظاہرہ کیا کہ مشرکین مکہ جب دوبارہ حملہ آور ہوئے، وہ پیچھے سے خالد بن ولید ان کی سربراہی میں جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، جو درے پر 50 صحابہ کرام علیہم رضوان جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنگ درے پر متعین فرمایا، عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو ان کا سربراہ مقرر فرمایا، اور فرما دیا تھا کہ جب تک میں حکم نہ دوں، چاہے فتح ہو چاہے شکست ہو، تم نے اس درے سے نیچے نہیں آنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، کفار مکہ بھاگ گئے،
اب اس درے پر اس لیے متعین فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اسی درے سے یہ خطرہ تھا کہ کفار جو ہیں وہ گھوم کر پیچھے سے حملہ نہ کر دیں۔ تو ایسا ہی ہوا جب عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ وہاں موجود ہیں، دیگر 50 صحابہ کرام موجود ہیں، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان مسلمانوں کو اسلام کو فتح حاصل ہو گئی ہے، تو اس خوشی سے کے جذبے سے سرشار ہو کر کے اب تو فتح مل گئی ہے، کفار بھاگ گئے ہیں، اب ہمارا یہاں رہنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ نیچے آنے لگے۔ سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے منع فرماتے رہے، کہتے رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم یہی تھا کہ جیسے بھی حالت ہو، جب تک میں حکم نہ دوں یہاں پر قائم رہنا، یہاں پر موجود رہنا ہے۔ تو جب صحابہ کرام علیہ رضوان اس درے سے نیچے کی جانب اترے تو پھر خالد بن ولید انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا، اور یوں اسی درے والی راستے سے جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر صحابہ کرام علیہ رضوان موجود نہیں ہیں، تو اس بھگدڑ میں اکثر صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں وہ شہید ہوئے، اور پورے اس غزوہ احد میں 70 کے قریب صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں انہوں نے شہادت کا بلند مقام پایا، جن میں سیدنا وہب بن قابوس رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ اور پھر اس دوران صحابہ کرام علیہ رضوان کی شہادتیں بھی ہوئیں، اور صحابہ کرام علیہ رضوان ایسے نڈر اور بے خوف اور کر لڑے، ایسے جرأت اور بہادری کے معیار قائم کیے کہ جو رہتی دنیا تک کے لیے مثال ہیں۔ انہی میں سے ایک سیدنا وہب بن قابوس رضی اللہ عنہ کی شجاعت کا واقعہ بھی ہے۔ ابن سعد نے اس کو یوں لکھا کہ سیدنا وہب بن قابوس رضی اللہ عنہ نے غزوہ احد میں مکمل جان نثاری کا ثبوت دیا۔ جب مشرکین مکہ دوبارہ پیچھے سے حملہ آور ہوئے تو وہ ایک ایک جتھا بنا کر حملہ آور ہوتے، یعنی ایک ایک لشکر کی صورت میں آتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی طرف بڑھتے۔ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے جب ان جتھوں کو دیکھا جو ایک ایک کر کے آ رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو اس جتھے کا مقابلہ کر کے اس جتھے کو روکے، ان کفار کو، ان مشرکین کو روکے؟ تو سیدنا وہب بن قابوس رضی اللہ عنہ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدمت سر انجام دینے کے لیے میں حاضر ہوں۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں ان کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دی۔ تو یہ اس وقت ان کفار مکہ پر اس شدت سے ٹوٹ پڑے اور اتنی تیزی سے تیر برسائے کہ دشمن کو پھر آگے بڑھنے کی ہمت نہیں رہی۔ دشمن جو ہے وہ پیٹھ دکھا کر واپس بھاگ گیا۔ اس کے بعد کافروں کا ایک اور گروہ، ایک اور دستہ آیا، ایک اور جتھا سامنے آیا جو مسلمانوں پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو ان کفار کو روکے؟ تو دوبارہ سیدنا وہب بن قابوس رضی اللہ عنہ نے یوں ہی عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر انہیں اجازت دی، اور پھر دوبارہ یہ اپنی تلوار لہراتے ہوئے پہلے تیروں کے ساتھ پہلے جتھے کو روکا تھا اور ان کو پیٹ پھیر کر بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ پہلا جتھا بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے واپس پیچھے بھاگ گیا۔ اب یہ جو دوسرا جتھا آیا تو اب تلوار لے کر ان کی طرف بڑھے، اور یوں بڑھے کہ ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے، ان کو واصل جہنم کرتے ہوئے، ان کو زخمی کرتے ہوئے آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس دوسرے مقابلے میں بھی آپ کی جرت، آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری ایسے تھی کہ وہ کفار کا جتھا جو ہے وہ دوبارہ دم دبا کر واپس بھاگ گیا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ تیسرا جتھا جو ہے کفار کا، مشرکین مکہ کا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھا، صحابہ کرام علیہ رضوان کی جانب بڑھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ یوں ہی ارشاد فرمایا کہ ان کا مقابلہ کر کے انہیں کون روکے گا، کون ان کا مقابلہ کرے گا، کون ان کو واصل جہنم کرے گا، کون ان کو میدان جہاد سے بھگائے گا، کون ان کا سامنا کرے گا؟ تو اس بار بھی تیسری مرتبہ بھی سیدنا وہب بن قابوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا، قم وابشر بالجنہ، کہ تم آگے بڑھو، تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے، جنت کی نوید ہے، جنت کی خوشخبری ہے۔ اور یہ سیدنا وہب بن قابوس رضی اللہ عنہ ایسی ہستی ہیں کہ انہوں نے جب اسلام قبول کیا
تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اسلام قبول کر لیتا ہوں اور پھر اس غزوہ میں شامل ہوتا ہوں اور میں اپنی جان آفرین کے سپرد کر دیتا ہوں، میں شہادت کا مقام پا لیتا ہوں، تو کیا میرے پچھلے گناہوں کی بخشش ہوگی؟ میرے لیے پھر کیا حکم ہے؟ تو اس موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ہاں تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے لیے گناہوں کی بخشش ہے، جو اسلام لانے سے پہلے معاملہ تھا۔ تو یوں اس موقع پر بھی یہ یوں ہی بڑھتے ہوئے آگے میدان احد میں، میدان جہاد میں حاضر ہو گئے تھے۔ اور تیسری مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قم، اٹھو، وابشر بالجنہ، آگے بڑھو اور تمہارے لیے تو جنت کی بشارت ہے، جنت تمہارے لیے، جنت کی خوشخبری تمہارے لیے ہے۔ تو سیدنا وہب بن قابوس رضی اللہ عنہ اتنی خوشی کے ساتھ، جذبہ جہاد کے ساتھ، جوش شہادت کے ساتھ تیسری مرتبہ پھر آگے بڑھے، اور اس دوران اس جذبے کے ساتھ معمور ہو کر یوں عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور یہ ہمارے لیے سبق ہے، مشعل راہ ہے آپ کی پوری یہ غزوہ احد کے دن کا معاملہ، کہ کیسے اسلام قبول کیا جاتا ہے، کیسے اسلام اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے اپنی جان قربان کی جاتی ہے، کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اپنی جان قربان کر دی جاتی ہے۔ تو انہوں نے اس موقع پر فرمایا، نہ خود میں آرام کروں گا اور نہ دشمن کو آرام کرنے دوں گا، یعنی میں تھکوں گا نہیں، میں پیٹھ نہیں پھیروں گا، اور میں کسی قسم کا سانس بھی نہیں لوں گا، آرام بھی نہیں لوں گا، اور دشمن کو بھی آرام نہیں کرنے دوں گا، دشمن کو بھی چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا۔ بس جب تیسری مرتبہ آپ کفار کے تیسرے جتھے کی طرف بڑھے تو مشرکین کے گروہ کے شروع سے آپ نے تلوار چلانا شروع کی، اور مشرکین کے گروہ کو ان پر حملہ کرتے ہوئے، ان پر تلواریں چلاتے ہوئے، ان کو واصل جہنم کرتے ہوئے، ان کو زخمی کرتے ہوئے اس جتھے کے، اس گروہ کے آخری حصے تک ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے چلے گئے۔ اور پھر اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ملاحظہ فرما رہے تھے، ان کو دیکھ رہے تھے، نظر کرم، نظر عنایت، نظر رحمت انہی پر تھی، اور ان کی شجاعت، ان کی جرت، ان کی بہادری کو ملاحظہ کرتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، اے اللہ ان پر رحمت نازل فرما۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالخصوص میدان جہاد میں جس کے لیے دعا فرماتے تھے، پھر اسے شہادت کا بلند مقام اللہ رب العزت عطا فرما دیتا تھا۔ تو اس میں، اس دعا میں یہی تھا کہ یہ کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو ان کا قلع کما بھی کرتے جائیں، اور پھر ان کی یہ خواہش ہے کہ ان کو شہادت کا مقام ملے، تو اے اللہ ان پر رحمت فرما کہ انہیں شہادت کا مقام بھی عطا فرما دے۔ تو بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرما دیا تو اس کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ نے شہادت کا بلند مقام بھی عطا فرما دیا، انہیں بھی اور ان کے بھتیجے سیدنا حارث بن عقبہ بن قابوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں ہستیوں کو میدان احد میں یوں ہی لڑتے ہوئے جذبہ جہاد، جذبہ شوق شہادت کے ساتھ شہادت کا بلند مقام عطا فرمایا۔ اس موقع پر سیدنا وہب بن قابوس رضی اللہ عنہ برابر آخری لمحے تک، اپنی شہادت کے لمحے تک ان مشرکین مکہ کا مقابلہ کرتے رہے، ان کے ساتھ لڑتے رہے، یہاں تک کہ تلواروں اور نیزوں میں گر گئے، یعنی یہ پرواہ نہیں کی کہ میرے ارد گرد کفار مکہ جو ہیں تلوار لے کر موجود ہیں، میرے سر پر ان کی تلواریں ہیں، نیزے جو ہیں وہ میرے جسم کے آر پار ہو سکتے نہیں، بلکہ بالکل نڈر، بے خوف ہو کر دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرح آپ بھی لڑتے رہے، اور ان تلواروں اور نیزوں کے نرغے میں آ گئے، اور حتیٰ کہ ان تلواروں اور نیزوں کے آپ پر جب حملے ہوئے تو 20 بڑے بڑے زخم آپ کے جسم پر لگے، 1 2 4 نہیں، 20 زخم، اور وہ بھی چھوٹے چھوٹے زخم نہیں، بڑے بڑے زخم، جو سب کے سب تلواروں کے تو چھوٹے چھوٹے زخم تھے ہی، نیزوں کے بڑے بڑے زخم تھے 20 سے زیادہ۔ اور مورخین نے لکھا کہ ان زخموں میں سے ہر زخم اتنا بڑا تھا کہ وہ شہادت کے لیے، وہ موت کے لیے کافی تھا، یعنی ایک ایک زخم اتنا بڑا تھا کہ ایک ہی زخم اگر لگا ہوتا تو آپ شہادت کا مقام پا لیتے،
لیکن 20 بڑے زخم تھے، یہ آپ کی شجاعت، جرت، ہمت، بہادری کہ وہ زخم سہتے گئے، پھر بھی کفار کے ساتھ لڑ رہے ہیں، کفار تک جب تک آخری سانس باقی رہا کفار کے ساتھ لڑتے رہے۔ پھر ان مشرکین نے جب آپ شہید ہو گئے، اب دیکھیے صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان، آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ انہوں نے شہادت کا مقام پایا، تو شہادت کے بعد کفار مکہ، مشرکین مکہ اتنے انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں، ان کا اتنا نقصان کیا انہوں نے، کتنوں کو واصل جہنم کیا ہوگا، کتنوں کو کسی کی ٹانگ کاٹی ہوگی، کسی کا بازو کاٹا ہوگا، چھلنی کیا ہوگا ان کو، اور صرف اور صرف اللہ کے حکم کی تعمیل کی خاطر، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع کی خاطر، مسلمانوں یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کے دفاع کی خاطر، مدینہ طیبہ کے دفاع کی خاطر ان کفار کو واصل جہنم بھی کیا، نیست و نابود بھی کیا، اور ان کو یوں کہہ لیجئے کہ زندگی بھر کے لیے ان کو اپاہج بھی کیا، تو انہیں کتنا غصہ ہوگا۔ وہ غصہ اور انتقام انہوں نے یوں بظاہر پورا کیا کہ آپ کے شہید ہونے کے باوجود آپ شہید ہو چکے ہیں، آپ اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ ٹھیک ہے، اب یہ ہمارا کفار مکہ کو چاہیے یہ تھا کہ اب یہ شہید ہو چکے ہیں، ہمارا اب سامنا نہیں کر رہے تو چھوڑ دیتے، لیکن ایسی ان کے اندر انتقام کی آگ تھی، ایسا بغض اور کینہ تھا صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں کہ شہید ہونے کے بعد بھی انہوں نے ان کے جسم کا مصلح کیا، یعنی ان کے جسم کے اعضاء کو کاٹا گیا، ناک کو، کان کو، دیگر حصوں کو۔ یہ کفار کا طریقہ تھا کہ وہ مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ طریقہ نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے نفس کی خاطر، اپنی ذات کے لیے تو لڑتے ہی نہیں تھے، وہ جہاد کرتے تھے صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر، صرف اور صرف مسلمانوں کے دفاع کی خاطر، صرف اور صرف اعلاء کلمۃ الحق کے لیے۔ لیکن کفار کا دفاع اپنے لیے ہوتا تھا، اپنے نفس کے لیے ہوتا تھا، باطل کے لیے ہوتا تھا۔ مسلمانوں کی لڑائی جو ہے وہ حق کی خاطر ہوا کرتی تھی، وہ اپنے نفس کے لیے نہیں ہوتی تھی۔ بہرحال کفار مکہ نے ان کے جسم کا مصلح کیا، اور پھر آپ کے بھتیجے جو آپ کے ساتھ تھے، حارث بن عقبہ بن قابوس، جو آپ کے ساتھ ہی اسلام بھی لائے تھے، ایمان کی دولت بھی پا گئے تھے، وہ بھی میدان احد میں شریک تھے، انہوں نے بھی یوں ہی بہادری کے ساتھ کفار مکہ کا سامنا کیا، دشمنوں کا مقابلہ کیا دشمنوں کے ساتھ، اور یوں ہی اللہ کی راہ میں انہوں نے بھی اپنی جان کا نذرانہ دے کر اعزاز شہادت پا لیا، شہادت سے سرفراز ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شجاعت، ان کی بہادری کو ملاحظہ بھی فرماتے رہے، اور پھر جب زخمی ہوئے تھے صحابہ کرام علیہم رضوان، تو ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس موجود بھی رہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب سیدنا وہب بن قابوس رضی اللہ عنہ یہ زخمی حالت میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تم سے راضی ہے کیونکہ میں تم سے راضی ہوں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے راضی ہوں، اللہ رب العزت بھی اس سے راضی ہوتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا چاہتے تھے، راضی رکھتے تھے، اسی طرح ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ ابن سعد لکھتے ہیں کہ جب تک ان کی تدفین نہیں کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس موجود رہے، ان کے جسم مبارکہ ان شہادت کے بعد اس کے پاس موجود رہے۔ حالانکہ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے جسم مبارکہ پر ایسے زخم آئے تھے کہ جن کے باعث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنی زیادہ دیر وہاں رکنا، وہاں ٹھہرنا آپ کے لیے، آپ کی طبیعت مقدسہ پر گراں تھا۔ لیکن سیدنا وہب بن قابوس رضی اللہ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، یہ سیدنا وہب بن قابوس رضی اللہ عنہ کی محبت ہی کا بدلہ کیسی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک ان کی تدفین نہیں کر دی گئی اس وقت تک ان کے تربت انور کے پاس تشریف فرما رہے، موجود رہے۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور سیدنا سعد بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ دو صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، یہ
ان کی شہادت پر رشک کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اسلام لانے کے بعد نماز، روزہ، تلاوت، زکوٰۃ اور حج کی عبادات میں سے کوئی بھی عبادت انہوں نے سر انجام نہیں دی تھی ابھی تک، اور جان کا نذرانہ دے کر یہ فوراً راہ جنت کے مسافر بن گئے، اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور جنتی لوگوں میں شامل ہو گئے۔ اور غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے جیسے بشارت عطا فرمائی تھی، اسی طرح یہ بھی فرما دیا تھا کہ یہ اہل جنت میں سے ہیں، یعنی جنتی لوگوں میں سے ہیں۔ تو کیا ان کی شان تھی، کیا اللہ تعالیٰ نے مقام، مرتبہ عطا فرمایا کہ بظاہر عام ایک بکریاں چروانے والے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقام عظمت، مقام رفعت جو رکھا تھا اس تک پہنچایا، تو پھر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے عظیم ہستی جو خلیفہ راشد ہیں، خلیفہ دوم ہیں، جن کا قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر آتا ہے، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو شان و شوکت عطا فرمائی، وہ بھی ان کی شہادت پر رشک کر رہے ہیں کہ کاش ہمیں بھی ان کی طرح کی شہادت مل جاتی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں ہمیں رشک کرنا چاہیے۔ حسد تو کسی بھی کام میں نہیں کیا جا سکتا، ہاں رشک جو ہے وہ بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں، کہ اللہ تو نے اس شخص کو، اس کو یہ مقام مرتبہ دیا ہے، جیسے یہ رشک کر رہے ہیں یہ ہستیاں، تو بہت اچھی بات ہے، بڑا ان کا مقام و مرتبہ ہے، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے، ہمیں بھی ان جیسا بنا دے، ہمیں بھی یہ مقام و مرتبہ عطا فرما دے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ظاہری معاملات میں، مال و دولت، بینک بیلنس، عہدہ، منصب، ان میں تو ہم بعض اوقات حسد کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کو کیوں ملا، اس سے چھین جائے مجھے مل جائے، اور بعض اوقات ان میں ٹھیک ہے رشک کیا جا سکتا ہے کہ اللہ انہیں عطا فرمایا، انہیں اور ترقیاں دے نیک جائز حلال ذرائع سے، طریقوں سے، ہمیں بھی یہ عطا فرما دے، ٹھیک ہے کیا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت میں رشک جو ہے وہ بھلائی اور نیکی کے کاموں میں کرنا، یہ پھر باعث اجر و ثواب بن جاتا ہے، جیسا صحابہ کرام علیہم رضوان رشک کیا کرتے تھے۔ ان عظیم ہستیوں کی سیرت، ان کے اخلاق، ان کے کردار، اور جو عظیم ہستیوں کا آج ہم نے ذکر پاک کیا، ان سے بالخصوص ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آج بھی اگر کوئی غیر مسلم اسلام کی حقانیت کو دل و جان سے تسلیم کر لے اور وہ اسلام پر عمل پیرا ہونے والا بن جائے حقیقی معنوں میں، اور ان ہستیوں کی طرح اگر وہ اپنی جان بھی اسلام کی خاطر قربان کر دے، اور یوں کر دے کہ فوراً ہی قربان کر دے اسلام کی خاطر جیسے انہوں نے قربان کی، اور اس کو کوئی نماز پڑھنے کا موقع نہ مل پائے، حج زکوٰۃ کا، دیگر عبادات کا موقع نہ مل پائے، تو پھر اس کے لیے بھی اسلام کا قانون یہی ہے کہ اگر خلوص نیت کے ساتھ اسلام قبول کیا، تصدیق قلبی کے ساتھ، اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، یا ویسے اللہ کی طرف سے اس کی جان اسی دن چلی گئی اور اس کو کسی بھی عبادت کا موقع نہیں مل پایا، تو انشاءاللہ اللہ سے یہ امید ہے کہ اس کے ایمان کے بدلے، اس کے خلوص نیت کے بدلے، دل سے ایمان لانے کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت عطا فرما دے گا۔ اور یہ تو غیر مسلموں کے لیے معاملہ ہے، تو اگر بندہ مومن، مسلمان، حقیقی معنوں میں مسلمان بن جائے، مومن بن جائے، اور پھر اس کی دنیا کے تمام معمولات وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی خاطر، دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کی خاطر، صحابہ کرام علیہم رضوان کی دفاع کی خاطر، اہل بیت کرام علیہم رضوان کے دفاع کی خاطر، اور اعلاء کلمت الحق کے لیے ہو جائیں، تو پھر ہم بھی ان کے تصدق سے، ان ہستیوں کے وسیلے سے ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ ہم بھی ان کی قربت اور معیت اور رفاقت پا سکتے ہیں، کل روز محشر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے مستاق بن سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا، اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام علیہم رضوان، ان تمام ہستیوں کی کامل محبت بھی عطا فرمائے، کامل ایمان بھی عطا فرمائے، اور ان جیسا جذبہ بھی عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے، آمین، اور ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے ایک لسنر ہیں، اور غالباً انہوں نے نام نہیں لکھا، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ آپ کی صحت کیسی ہے؟ جی الحمدللہ
کہتے ہیں کہ دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو اور آپ کی ٹیم کو اور سب ایمان والوں کو خوشیاں عطا فرمائے، تندرست رکھے۔ جی آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، آپ کی فیملی کو بھی، تمام امت مسلمہ کو بھی اسی دعا سے کی برکت سے نوازیں۔ کہتے ہیں کہ میری ہمشیرہ جو قرآن پاک حفظ کرتی تھیں اور کھانے کی طرف توجہ نہیں دیتی تھی، جس کی وجہ سے ان کا دماغ ٹھیک نہیں، غصہ بہت کرتی، بولتی رہتی اور کبھی تو حد ہی کر دیتی ہیں، جس طرح پاگل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جناب 15 سال ہو گئے ہیں دوائی وغیرہ لیتے رہے لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ کہتے ہیں کہ کسی نے کچھ نہیں کیا، صرف دماغ کا مسئلہ ہے۔ تو کہتے ہیں آپ سے اپیل ہے کہ کوئی وظیفہ اور عمل بتا دیجئے، رہنمائی کیجئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 15 سال کم نہیں ہوتے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یہ صبر کچھ نہیں جو صبر کربلا میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے رفقا، آپ کے گھرانے نے کیا، وہ تو بے مثال ہے، اس کی مثال ہی نہیں دی جا سکتی۔ بالکل ایسی ہی بات ہے، تکلیف پریشانی واقعتاً بہت صبر آزما ہوتی ہے۔ میں اس حوالے سے چند ایک باتیں عرض کر دیتا ہوں آپ کے لیے بھی، دیگر اپنے سننے والوں کے لیے بھی۔ جو بچے اور بچیاں قرآن مجید فرقان حمید حفظ کرتے ہیں، چونکہ مجھ گناہ گار کو بھی یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، میں نے بھی قرآن مجید فرقان حمید حفظ کیا، تو میرا اپنا ایک تجربہ ہے۔ آپ دیگر بھی حفاظ کرام اور اساتذہ جو ہیں ان سے پوچھ لیجئے۔ قرآن مجید فرقان حمید حفظ کرنا یاد کرنے کے لیے آسان ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اللہ تعالیٰ سعادت عطا فرماتا، اللہ کا فضل ہوتا ہے، کوئی کمال نہیں ہوتا ہمارا حفظ کرنے والے کا۔ تو ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب جو بچہ یا بچی حفظ کر رہی ہوتی ہیں تو پورا دن رات کو بھی پڑھتے ہیں، صبح اٹھ کر بھی پڑھتے ہیں، تو وہ خشکی سی، دماغی خشکی پیدا ہو جاتی ہے، زبان بھی بعض کا خشک ہو سکتی ہے، معدہ بھی خشک ہو سکتا ہے، اور دماغی خشکی تو لازمی ہوتی ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے اس دوران جو بچے بچیاں حفظ کر رہے ہیں ان کو ان کا کھانا پینا اچھا ہو۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، جب کھانا پینا کم ہو جاتا ہے تو پھر خشکی بھی ہوتی ہے، دماغی خشکی بھی ہوتی ہے، جسم جو ہے وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، جسمانی کمزوری بھی ہوتی ہے۔ تو اس دوران دودھ پلاتے رہیں، اسی طرح بادام، دیگر جو چیزیں ڈرائی فروٹس ہیں یا دیگر جو نیچرل چیزیں، قدرتی چیزیں، سبزی، فروٹس کھلائے جائیں، جوسز پلائے جائیں، تو خوراک کا اچھا انتظام ہونا چاہیے۔ ہاں یہ بھی بات ہے، جیسے آپ نے کہا بچے بعض اوقات نہیں پیتے، نہیں اس جانب آتے، اس کی بھی وجہ یہ معدے میں بھی خشکی ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے بھی وہ بچوں کو دل نہیں کرتا کھانے پینے کو۔ بہرحال میں 2-3 چیزیں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہمشیرہ کو صحت عطا فرمائے۔ کسی بھی پرانے حکیم جو ہیں ان سے آپ علاج کروائیے، یا کسی بھی پرانے ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر سے علاج کروائیے علامات کے مطابق۔ اب یہ کیا جا سکتا ہے کہ جو روغن زیتون، روغن بادام ہیں، ان سے ان کے سر کی مالش کی جائے، ہاتھ پیروں کی بھی تلیوں کی مالش کی جائے، بالخصوص دیسی گھی اگر مل جائے یا مکھن مل جائے تو اس کے ساتھ کثرت کے ساتھ صبح شام ان کے ہاتھوں کی، ہتھیلیوں کی اور پاؤں کے جو تلوے ہیں ان کی بہت زیادہ، کم از کم 15-20 منٹ صبح شام مکھن کے ساتھ یا دیسی گھی کے ساتھ مالش کرتے رہیں۔ ان کے سر کی مالش کی جائے اسی مکھن کے ساتھ، دیگر جو تیل ہیں سرسوں کے تیل کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے مالش، ہاتھ اور پیروں کے جو تلوے ہیں ان کی اور سر کی بھی، تو پورے جسم کی بھی مالش کیجیے، لیکن سر، ہاتھ اور پیر ان کی خاص طور پر مالش کریں صبح اور شام۔ سرسوں کے تیل سے بھی کرتے رہیں، مکھن سے کرتے رہیں، دیسی گھی سے کرتے رہیں، روغن بادام سے کرتے رہیں، جو چیز ملتی جائے۔ اور ابھی بھی ان کی خوراک کا خیال کیجیے۔ پھر اس کے ساتھ روحانی علاج کے طور پر سورہ رحمان صبح اور شام ان کو کہیں کہ خاموشی سے سنیں، اور پھر پانی گلاس میں پڑاؤ 3 مرتبہ اللہ 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 پڑھ کر اس پر دم کر کے وہ پانی ان کو پلاتے رہیں صبح اور شام۔ اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے یہ سارا معاملہ ہو سکتا ہے پورا سال کرنا پڑے، 2 سال کرنا پڑے، 6 مہینے کرنا پڑے، جب تک مکمل افاقہ نہیں ہوتا یہ کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ خوراک میں فروٹ شامل کیجئے، فریش فروٹ جو ہیں ان کا فریش جوس شامل کیجئے، اسی طرح ڈرائی فروٹ وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی خشکی کا معاملہ ہے، خشکی نہیں ہونی چاہیے۔ اور دیگر آپ کسی بھی پرانے حکیم سے بھی مشورہ کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ یا سلامو اگر یہ خود پڑھ سکتی ہیں پڑھیں،
یا اللہ یا سلام فجر کے بعد 1000 مرتبہ پڑھ کے ان پر دم کریں۔ خود پڑھ سکتی نہیں کہیں کہ یا سلام پڑھتی رہیں، آپ پڑھ لیں، آپ پڑھ کے دم کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا نور العین صاحبہ ہیں فیصل آباد سے، کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں کیسے ہیں بھائی؟ جی الحمدللہ۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ہم ڈیلی سنتے ہیں، اور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے انہوں نے پوچھا کہ جب ان کے لیے ہم ختم نیاز دلاتے ہیں، ان کی بارگاہ میں ہدیۃً عقیدۃً کچھ پڑھتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، تو اس کو کنڈوں کا ختم کیوں کہتے ہیں؟ جی کنڈوں کا ختم اس لیے کہتے ہیں، یہاں برصغیر پاک و ہند میں معروف ہے، وہ مٹی کے چھوٹے سے جو برتن ہوتے ہیں ان میں کھیر وغیرہ تقسیم کی جاتی ہے، تو انہیں کنڈا کہتے ہیں، اس وجہ سے کنڈوں کا ختم زبانوں پر یہ عام ہو گیا ہے۔ باقی اس حوالے سے کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ قرآن و حدیث یا اس میں کوئی ایسا اس کا ذکر ہے، اصل وہی ہے ایصال ثواب، ان کی بارگاہ میں ہدیہ اور عقیدت پیش کرنا۔ ایک اور ہماری لسنر ہیں، یہ کہتی ہیں میرا نام حافظہ زینب ہے، اور کہتے ہیں کہ میری پھپھو کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، 40 دن ہو گئے ہیں، وہ خواب میں نہیں ملا، کوئی وظیفہ بتا دیں خواب میں مل جائے۔ اور دوسرے انہوں نے کہا کہ کوئی فوت ہو جائے تو 40 دن کے ختم، یعنی جو وہ 40واں کا ایصال ثواب کا ختم ہوتا ہے، اس سے ایک رات پہلے صحن میں مٹی بکھیر کر رکھ دیں تو مرنے والے کی روح آتی ہے، اور اس پر مرنے والے کے پاؤں چھپ جاتے ہیں، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ روح الوداع ہو گئی ہے۔ کیا یہ کرنا درست ہے یا نہیں؟ جی بالکل اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کہیں قرآن و حدیث میں نہیں ہے، اور میرے بھی ایسا کوئی علم میں نہیں ہے کہ کوئی ایسا معاملہ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا۔ بہرحال ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہاں ان کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے، قرآن مجید فرقان حمید پڑھ کر، درود پاک پڑھ کر، کچھ بھی پڑھ کر ان کے روح کو ایصال کرنا چاہیے۔ اور دوسرا پوچھا کہ فوت شدہ کو خواب میں دیکھنا، تو میں یہ عرض کر دیتا ہوں، 2 وظیفے ہیں۔ سورۃ التکاثر 30ویں پارے میں اس کو شب جمعہ، یعنی جب جمعہ کا دن آنا اس سے پہلے جو رات ہے، اس کو شب جمعہ کہتے ہیں، 113 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ فوت شدہ کی خواب میں زیارت ہوگی، وہ خواب میں ملے گا۔ دوسرا ہے سورۃ التکویر، یہ بھی 30ویں پارے میں، اس کو 21 مرتبہ پڑھ کر تصور کر کے سو جائیں، 3 راتیں پڑھتے رہیں، 3 راتوں میں مراد پوری ہوگی۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ملک ارسلان سلطانی صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں میرے حق میں دعا کر دیں، مجھے غصہ بہت آتا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری فرمائے۔ آپ تو ایک تو درود پاک کی کثرت کریں، دوسرا استغفار کی کثرت کریں، تیسرا باوضو رہیں، چوتھا جب غصہ آئے کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، اپنی کنڈیشن چینج کر لیں۔ اگر کسی کے ساتھ غصہ کسی شخص کے ساتھ آتا وہاں سے چلے جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ عمران صاحب ہیں ماموں کانجن سے، نظر کی کمزوری کے حوالے سے بارہا انہوں نے پوچھا، ایک تو آپ کوشش کریں عصمت سرما منگوائیں مدینہ طیبہ کا، کسی بھی حاجی یا کوئی بھی عمرے پہ جا رہا ہے اس کے ذمہ لگائیں، جب تک نہیں آتا اس وقت تک عام اچھا سرما جو ہے وہ آنکھوں میں لگائیں، اور یا نورو کثرت سے پڑھیں۔ اور پھر میں یہی کہوں گا، بعض لوگوں کو نا بڑے بڑے نمبر کی 5-7 نمبر کی اینک لگی ہوتی ہے، تو اس کے حوالے سے مچھلی اور مچھلی کے جگر کا تیل اور اسی طرح کچھ یہ نیچرل قدرتی چیزیں ہیں جو پرانے حکیم وغیرہ ہیں وہ بتا دیتے ہیں، تو مچھلی کے جگر کا تیل جو ہے وہ یوز کیا جائے، جو حکماء ہیں پرانے ان سے رابطہ کیا جائے، اور 2 چیزیں جو میں نے بتا دیں روحانی طور پر، عصمت کا سرما اور یا نورو، اس کو بھی کیجئے، علاج بھی کروائیے، وہ بھی ضروری ہے، اور اللہ سے دعا بھی کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ ایک اور لسنر ہیں اسد عبداللہ قادری چشتی صاحب، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں مفتی صاحب لقمان بھائی میرے 2 سوال ہیں، پہلا یہ کہ چارپائی پر نماز پڑھنے کے بارے میں کیا حکم شرع ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں، کوئی ایسا مریض ہے، ایسا بیمار ہے کہ وہ اٹھ کر بیٹھ ہی نہیں سکتا، تو بالکل وہ اپنے بیڈ پر اپنی چارپائی پر اشاروں سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے نیچے بیٹھ کر یا کرسی پر بیٹھ کر، تو پھر اسے نیچے یا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے۔ اور اگر مریض ہے لیکن کھڑا ہو کر نماز پڑھنے کی ہمت ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھے، ہاں اس کے لیے یہ عذر ہے، چھوٹ ہے، رخصت ہے۔ جو بالکل بیٹھ بھی نہیں سکتا ایسا مریض ہے تو پھر وہ چارپائی پر لیٹ کر اشاروں سے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا آپ نے پوچھا کہ خواتین عید پڑھنے کے لیے جاتی ہیں، عید میں کہتے ہیں کہ بڑا زور دیا جاتا ہے، تو یہ بتا دیں کہ خواتین کا عید پر جو 2 نوافل پڑھتے ہیں تو اس نوافل کا کیا ثواب ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں،
خواتین جو ہیں ان کے لیے جمعہ بھی واجب نہیں اور عید بھی واجب نہیں ہے، تو گھر میں وہ ظہر کی نماز پڑھیں گی، اور عید ان پر نہیں ہے، لیکن اضافی طور پر وہ اشراق کے نفل پڑھ سکتی ہیں، چاشت کے نفل پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو چاشت اور اشراق کے نفل کی فضیلت ملی ہے وہ انہیں حاصل ہو جائے گی۔ تو یہی اس میں مختصراً میں نے عرض کر دیا۔ گلزار صاحب ہیں، کہتے ہیں شادی میں رکاوٹ ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ؟ سورہ اخلاص 90 دن تک پڑھیں، روزانہ سونے سے پہلے 41 مرتبہ، اول آخر تعاقدات میں درود پاک پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ بخار کا وظیفہ پوچھا ہے احمد صاحب نے فیصل آباد سے، جی یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم 41 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، مریض پر پانی پر دم کر کے پانی پلاتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ محمد احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں پروگرام بہت خوبصورت ہے، جی شکریہ آپ کا۔ ایک اور لسنر ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں کہ یا اللہ یا سلام، یہ وظیفہ آپ نے بتایا ہے، یہ کیا ہر وقت پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ آپ فجر کی نماز کے بعد بس پڑھنا ہے؟ جی فجر کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ پڑھیں بالخصوص، اس کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عبدالعزیز صاحب ہیں فیصل آباد سے، سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ کا انہوں نے نام پوچھا ہے۔ جی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، حنہ ان کی والدہ کا نام ہے، یہ طبری علیہ رحمہ جو ہیں انہوں نے، طبری نے اس کو بیان کیا۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں اسد علی صاحب فیصل آباد سے، کہتے ہیں میری بیوی اور میرے درمیان تلخی ہوتی رہتی ہے، تو رات کو میں روزانہ درود پاک اور آیت الکرسی پڑھ کر ان پر پھونک دیتا ہوں تو ان کو سکون مل جاتا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی بہت اچھی بات ہے، آیت الکرسی اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو یہی دن میں بھی پڑھ کر انہیں بتائے بغیر ان پر پھونک دیں، انشاءاللہ دن میں بھی سکون مل جائے گا، اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا۔ اس کے علاوہ یا ودود کثرت سے پڑھیں آپ۔ ایک اور ہماری لسنر نے پوچھا تھا، آپ میاں بیوی کے محبت کے لیے بہت بہتر وظیفہ ہے۔ ایک اور لسنر ہیں 278 جیم بے عثمان کوٹ سے، عائشہ صاحبہ، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی، ہاؤ آر یو، کہتی ہیں ہاؤ واز دی ڈے، کہتی ہیں کہ شو از ویری نائس، چلیں جی آئی ایم فائن الحمد للہ، دی ڈے آل دی ڈیز آر ویری بیٹر بیکاز دیز آل ڈیز آر دی بلیسنگز فرام اللہ فار آل آف اس، تھینک یو ویری مچ۔ جی آپ کا شکریہ، آپ تمام ویورز لسنرز کا شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اپنی فیڈ بیک سے آگاہ کیا، پسندیدگی سے نوازا۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا